شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اور سارے گناہ اللہ بخش دے گا، یہ نہیں بخشے گا۔ جس کے لیے چاہے گا بخشے گا، لیکن اس کے بارے میں اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ یہ معاف نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایک بات طے ہے، اس معاملے میں بہت محتاط، بہت سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ کہیں غلط فہمی سے بھی ہم شرک کے اندر اگر ملوث ہو گئے تو پھر اس آیت کے ذہن میں آ جائے۔ اور یہ شرک بھی اسی قسم کی چیز ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ منافقت کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ذکر ہمارا نہیں ہو رہا، یہ کچھ اور قسم کی مخلوق ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات بھی آئی ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان لانے والوں میں بھی ایک کثیر تعداد ان کی ہے جو کسی نہ کسی نوع کا شرک کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو ماننا، شرک یہ ہے کہ اللہ کو ماننا لیکن کسی اور ہستی کو اللہ کے برابر درجہ دے دینا، کسی بھی اعتبار سے۔ گناہوں کا بخشنے والا اللہ ہے۔ عیسائیوں نے یہ درجہ پوپ کو دے دیا کہ پوپ بھی گناہ بخش سکتا ہے، جاؤ اس کے پاس جا کے کرو۔ ہم بھی اگر یہ سمجھیں کہ کسی کو اختیار ہے گناہ بخشنے کا، یہ تو معاملہ پھر ہم نے بٹھا دیا وہاں پر۔ کل قوت، کل اختیار کا مالک صرف وہ ہے، دعاؤں کا سننے والا صرف وہ ہے، حاجت روا مشکل کشا وہ ہے۔ کسی اور کے بارے میں یہ تو سمجھ لیا کہ وہ حاجت روائی کرے گا، وہ مشکل کشائی کرے گا اپنے بل پر، تو اس کو ہم نے وہاں بٹھا دیا جو اللہ کا مقام ہے۔ تو اس چیز کو اللہ نہیں معاف کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کسی کو تو وہ تو پھر بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، اب جو شرک وہاں پر کر رہے تھے اہل عرب، اس کا تذکرہ ہے کہ یہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا کسی کو مگر کچھ مؤنث ہستیاں ہیں، کچھ فیمیلز ہیں۔ انہوں نے جو بت بنا رکھے ہیں، مشرکین عرب اصل میں سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور انہی بیٹیوں کے نام پر ان کے یہاں پر انہوں نے پتھر کے بت بنائے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، یہ ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ مؤنث ہستیوں کو یہ پکارتے ہیں، ان کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اللہ کے مقابلے میں۔ چنانچہ ان کی دیویوں کے نام بھی لات، منات، عزا، یہ سب کے سب مؤنث نام۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور اصل میں یہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نہ اللہ نے انہیں کوئی اختیار دیا۔ یہ سارا نظام جو گورکھ دھندا انہوں نے بنایا، یہ شیطانی چکر۔ یہ تو جو بندگی کر رہے ہیں اور پکار رہے ہیں تو شیطان کو کر رہے ہیں۔ لعنہ اللہ، شیطان وہ ہے جس پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور اس نے تو کہا تھا، چیلنج کیا تھا کہ اے رب میں تیرے بندوں میں سے اپنا ایک حصہ جو ہے وہ لے کر ہتھیا کر رہوں گا۔ انسانوں کو صراط مستقیم سے میں اس پٹڑی سے اتار کر چھوڑوں گا، انہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا، یہ اس کا چیلنج تھا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، بڑی خوشنما آرزوؤں کے جال ان کے لیے بنوں گا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور اور رحیم ہے، وہ کسی کو کیوں سزا دے گا؟ وہ تو چاہتا ہے کہ تم گناہ کرو اور اللہ معاف کرے، لہٰذا آپ گناہوں کے اندر بڑھتے چلے جاؤ۔ مختلف طریقے ہیں اس کے، اور وہ تو معاف کر دے گا، اور وہ کسی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، فلاں تمہیں چھڑا لے گا۔ یہ سارے جو ہیں وہ اسی قسم کی امانی ہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں انہیں حکم دوں گا، ان کو سمجھاؤں گا، مشورہ دوں گا، اور وہ جانوروں کے کانوں کو چیریں گے۔ یہ مشرکین عرب کا معاملہ تھا کہ فلاں بت کے نام پر ہو گیا یہ اونٹ یا یہ بکری یا یہ گائے، اور نشانی کے طور پر اس کے کان میں چیر دیتے تھے کہ یہ اب اس کا نہ کوئی گوشت استعمال کر سکتا ہے، نہ دودھ، نہ کوئی ان جانوروں پر سواری کر سکتا ہے، یہ فلاں بت کے نام کا ہو گیا۔ یہ سارا نظام کہاں سے آ گیا؟ بت کے نام کا، بت کی حیثیت کیا ہے، کس اعتبار سے نام کا؟
یہ اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے ہیں تمہارے استعمال کے لیے، تم نے یہ بندشیں کہاں سے لگا دی اور یہ مشرکانہ نظام کہاں سے گھڑ دیا؟ یہ سارا شیطان کا پٹی پڑھایا ہوا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا یا سکھاؤں گا، دونوں ترجمے کیے گئے، اور پھر وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں، اللہ کی خلقت میں جو اللہ نے بنائی ہے مخلوق، اس کے اندر تغیر کریں گے، تبدیلیاں کریں گے، حیت کو بدلیں گے۔ اب یہ جو ہے اس میں مرد جو ہے وہ عورت کا روپ دھارے یا عورت مرد بن کر رہے، یہ چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ اور بعض علماء نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ داڑھی کو مونڈنا بھی اس میں شامل ہے، کہ اعتبار سے جو خلقت اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اس میں ایک تغیر ہے۔ آج کل جو جینیٹک انجینئرنگ ہے اللہ عالم، اور یہ جو کلوننگ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اسی شیطانی چکر کا ایک حصہ ہو، لیکن اللہ کی جو اپنی بنائی ہوئی خلقت ہے اور مخلوق ہے، اس نے جو صورتیں بنائی ہیں، جس حیث سے بنائی ہیں، اس کے اندر جو ہے تغیر پیدا کرنا، چینج کرنا، یہ بھی شیطان کے افعال میں سے ایک شمار کیا گیا۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ تو بڑے دور کے اور کھلے خسارے میں جا پڑے گا۔ یعدہم ویمنیہم، وہ شیطان ان سے وعدے بھی کرتا ہے جھوٹے، وعدوں کے سبز باغ دکھاتا ہے، اور ان کو امیدوں کے جال میں پھنساتا ہے۔ یہ اس کا انداز ہے لوگوں کو ورگلانے کا، اور قیامت کے دن وہ اعلان برات کرے گا۔ اس کا ذکر ہم پڑھیں گے 14ویں پارے میں، کہ بھئی میں نے بھی تمہیں ایک راستہ دکھایا تھا، اللہ نے بھی ایک راستہ دکھایا، اور اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تم نے اللہ کی اور رسولوں کی بات نہیں مانی، میری باتوں میں آ گئے، تو قصور میرا یا تمہارا؟ قصور تو تمہارا، اب مجھے کیوں بلیم کرتے ہو؟ لیکن یہاں پر وہ اس قسم کے وعدے دینا اور سبز باغ دکھانا، یہ کام کرو کوئی بات نہیں، کوئی بچا لے گا، وہ بخشن ہار ہے اور فلاں ہے، یہ اس کا کام۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان جو بھی سبز بات دکھاتا ہے، جو وعدے کرتا ہے، وہ سب کے سب فریب ہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، اور وہ نہیں پائیں گے اس جہنم سے بھاگنے کی کوئی جگہ اور کوئی راستہ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر، اس آسمانی ہدایت پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کر لی۔ سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان قریب داخل کریں گے انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے جاری ہوں گے۔ ان قریب کا لفظ آ رہا ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو بہت دور ہے، قیامت بہت دور ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت آ گئی۔ اور یہ حقیقت ہے دو اعتبارات سے، اس لیے کہ اب اس کے لیے عمل کا دروازہ بند ہو گیا، اب تو اگلا مرحلہ جو ہے وہ میدان حشر میں ہے۔ دوسرا یہ کہ اب درمیان میں فاصلہ کتنا ہے، ایک نیند کا فاصلہ ہے۔ وہ نیند کسی کی 1000 برس کی ہو، کسی کی 10,000 برس کی ہو، جب اٹھے گا تو یوں محسوس کرے گا 1 پہر یا 2 پہر سویا، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ تو سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور موت تو ہر تلوار ہر ایک کے سر پہ لٹکی رہی ہے۔ ان قریب میں ان کو داخل کروں گا ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ ہمیش۔ وعد اللہ حقا، یہ وعدہ اللہ کا ہے اور سچا وعدہ۔ اب یہ تمہارا فیصلہ ہے، شیطان کے وعدے کی طرف توجہ کرو یا اللہ کے وعدے کو پر اعتماد کرو۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے اللہ سے قول کے اعتبار سے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تو تمہاری تمناؤں سے کچھ بنے گا اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ بنا۔ تم نے بھی اپنے خوش نما خیالات گھڑ رکھے ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمارے لیے شفاعت ہے، ہمیں فلاں بچا لے گا، یہی حال ان کا تھا، اور یہ چیزیں نہ ان کے کام آئیں نہ تمہارے کام آئیں گی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برائی کا کام کرے گا لازماً اس کا بدلہ اسے ملے گا۔
اصل مسئلہ عمل کا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، دنیا دار العمل ہے، فیصلے اس کے مطابق ہوں گے، یہ قانون ہے اللہ کا۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائے گا اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حمایتی یا کوئی مددگار۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، ہاں وہ کہ جو نیک عمل کرے، اچھے کام کرے، وہ خواہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان بھی، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنتوں میں، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان کی حق تلفی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی، بال برابر، ذرہ برابر۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس سے بہتر دین کس کا ہوگا، دین کے اعتبار سے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے، جس نے اپنی پیشانی جھکا دی ہے اللہ کے سامنے، سر تسلیم خم کیا ہے، اور وہ نیک کام میں لگا ہوا ہے، وَهُوَ مُحْسِن، حسن عمل کا مظاہرہ کر رہا ہے، نیکیاں کما رہا ہے، بہتر سے بہتر انداز میں اللہ کی احکامات پر عمل کر رہا ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور جس نے پیروی کی ابراہیم کے ملت کی، دین ابراہیمی یعنی توحید، حنیفہ، وہ ابراہیم جو ایک یکسو تھا، صرف ایک اللہ سے لو لگانے والا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا تھا خلت کا، خلیل قرار دیا، اپنا خاص دوست، بڑا قریبی دوست ہوتا ہے خلیل، یہ بہت اونچا مقام ہے خلیل اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر شے کا احاطہ کر رکھے ہوئے، وہ ہر شے پر محیط ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی آپ سے یہ دریافت کرتے ہیں، رخصت طلب کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ اس آیت میں اصل میں اس کا تعلق ہے وہ شروع میں جو آیت آئی تھی کہ اگر تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو ان سے شادیاں نہ کرو اور عورتوں سے شادیاں کر لو، بات آ چکی ہے۔ اس لیے کہ یتیم بچی کو اگر گھر میں اس کو نکاح میں لاؤ گے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، اس کو نہ مہر دیا جا رہا ہے، کوئی نگہداشت کرنے والا نہیں ہے، اس کی حق تلفی ہو رہی ہے ہر اعتبار سے، اور اس کو جو وراثت میں مال ملا ہوا ہے اس پر نظر ہے کہ وہ ہڑپ کر جاؤ، تو اس سے بہتر ہے کہ ان سے شادی کرنے کی بجائے اور خواتین سے، دوسری دیگر خواتین سے جو تمہیں پسند ہو، دو دو، تین تین، چار چار تک کی تمہیں اجازت ہے۔ اصل موضوع کیا تھا؟ یتیم بچوں کے حقوق کی نگہداشت، بچوں کے اور بچیوں کے۔ لیکن پھر مسلمانوں میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہو گیا کہ بعض اوقات بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص جس نے یتیم بچیوں کی کفالت کی ہے وہ انہی میں سے کسی بچی سے شادی کر لے، وہ بہت سے اعتبارات سے بہتر بھی ہوتا ہے، وہ اگر نیک نیت ہے تو ان کے حقوق کی زیادہ نگہداشت کر سکے گا بجائے اس کے کہ کسی اور کو نکاح میں دے۔ تو مسلمانوں نے پھر اس میں اجازت چاہی کہ کیا اس کی پابندی ہے کہ یتیم بچیوں سے ہم نکاح نہیں کر سکتے جو بھی اس کے ولی ہوں؟ تو رخصت دے دی گئی کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات صرف یہ تھی کہ ان کے حقوق تلف نہ ہوں۔ اے نبی آپ سے یہ رعایت مانگ رہے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں اس کی اجازت دے رہا ہے، شرط وہی ہے ان کی حق تلفی نہ ہو اور ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو کہ وہ یتیم ہے۔ اگر تم ان کو بہتر طریقے سے رکھ سکتے ہو تو اس سے بہتر اور کیا بات ہے۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور جو کچھ تلاوت کیا گیا تم پر کتاب میں سے، قرآن میں سے جو آیت پہلے آ چکی ہے، فی یتامى النساء، وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے، لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم ادا نہیں کرتے وہ کہ جو مقرر کیا گیا ان کے لیے، یعنی ان کے مہر ادا نہیں کر رہے، ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے، اس کے حوالے سے تمہیں روکا گیا تھا۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے آؤ، ان کے پاس بڑا مال ہے ان کے والدین کا چھوڑا ہوا، اس پر تمہاری نظر ہے، اس لیے تمہیں روکا تھا۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور جو حکم ہے وہ بے سہارا بچوں کے بارے میں تھا، یتیم بچوں کے بارے میں۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اصل بات یہ ہے کہ تم قائم رہو یتیموں کے معاملے میں حق اور انصاف، ان کے ساتھ عدل اور انصاف کرو، اصل مقصود یہ۔
وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو بھی خیر کا کام تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا او عراضا، اب یہاں پھر کچھ معاشرتی مسائل واپس ان کا تذکرہ ہے، میاں بیوی کے حالات، معاملات، وہ تعلقات اگر بگڑ جائیں، ناچاقی ہو جائے، فرمایا اسی حوالے سے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ عِرَاضًا، اگر کوئی عورت اس بات کا اندیشہ رکھے اپنے خاوند کے حوالے سے، نشوز کا، کہ خاوند جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، کجدائی کر رہا ہے، او اعراضاً، یا بے اعتنائی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا اور اس کی طرف رغبت نہیں رہی اس خاوند کی، خاص طور پر یہ ایشو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہیں پیدا ہو جائے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، کسی بھی طرح کی صلح۔ والصلح خیر، اور صلح جو ہے وہ تو ہے ہی بہت عمدہ چیز، مفاہمت ہو جائے، حالات بہتر ہو جائیں، اور اس میں کیا چیز ہے جس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور طبیعتوں میں رچی بسی ہے حرص، شح، حرص، یعنی اب وہ عورت اگر اس کے پاس کچھ مال تھا یا مہر کی رقم تھی، اپنے خاوند کو اس میں سے مہر کی رقم کچھ واپس کر دے یا کچھ مال دے کر اور اس کا دل جیتنے کی کوشش کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ صلح صفائی ہو جانا، حالات کا بہتر ہو جانا، وہ ایک بڑی کاز ہے، بہتر راستہ ہے، اس کے لیے کوشش کر دیکھنی چاہیے، اس طرح سے معاملہ گھر کا ٹھیک ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اب مردوں سے خاص خطاب ہے کہ اگر تم ہی حسن عمل کا مظاہرہ کرو اور پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، جب بات آئی 2 3 اور 4 تک کی اجازت کی، اب ایک مسئلہ اور کھڑا ہو سکتا تھا، اس کا اشارہ کر دیا، اور تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم عادل قائم کر سکو اپنی بیویوں میں، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم اس کی شدید خواہش بھی رکھتے ہو، یہ ہر اعتبار سے عدل ہو، کامل عدل نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید، یہ اس اللہ کا فیصلہ ہے جس نے انسانوں کو بھی پیدا کیا اور انسانی نفسیات کا وہ سب سے بہتر جاننے والا ہے، اس لیے کہ جو چیزیں ناپ تول میں آتی ہیں، عدل کا تقاضا کیا ہے، جتنا ایک کو خرچہ دیا جا رہا ہے دوسری کو بھی اتنا دو، ٹائم کے حساب سے جتنا ایک کو دیا جا رہا ہے اتنا ہی دو، ایک کو کوئی تحفہ دیا ہے تو دوسرے کو بھی دو، جو چیزیں ناپ تول میں آ جائیں گی اس میں تو آپ کر لیں گے عادت، لیکن کسی کی طرف دل کا میلان زیادہ ہے، کسی کی طرف کم، یہ آپ برابر کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے وہ عدل جو ایک کامل عدل ہے کہ اس معاملے میں بھی ہو سکے، وہ ممکن ہی نہیں، یہ تمہاری استطاعت سے باہر ہے، لہذا فلا تمیلوا کل المیل، تو یہ نہ ہو کہ بالکل کسی ایک ہی طرف تمہارا پورا جھکاؤ ہو جائے، پوری طرح جھک جاؤ ایک ہی طرف، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی دل پر اختیار تو نہیں ہے دل کے میلان کا، لیکن شعوری کوشش ہو کہ ایک کی طرف ہی جھکاؤ نہ ہو جائے۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور جو دوسری ہیں وہ معلق ہو کر رہ جائیں، نہ ادھر کی رہیں نہ ادھر کی رہیں۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرتے رہو اور تقوی کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے، وہ دل کے حالات کو جان رہا ہے کہ اندر تقوی ہے یا نہیں۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، اب یہ سیپریشن تک کی بات آ گئی، یہ سیپریشن کا معاملہ بھی اسلام میں یہ دروازہ کھولا گیا ہے۔ کرسچینٹی جو اس وقت ہے، جو اصل کرسچینٹی نہیں ہے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار یہ نہیں ہے، پال کا دیا ہوا مذہب ہے جس پر چل رہے ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ڈائیورس کی گنجائش نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس پر الزام لگایا جائے، تہمت، زنا کی تہمت تب تک نہ ہو اور وہ ثابت نہ ہو سیپریشن نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چیز جو ہے اسلام نے یہ راستہ کھولا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، پوری کوشش کے باوجود بھی اگر نباہ نہیں ہو رہا اور کہیں ایسا ہو سکتا ہے، انسانی طبائع ہے، تو پھر یغنی اللہ کلا من سعتی، تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے اپنی کشادگی پیدا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دے گا اپنی وسعت سے،
یعنی اس کے اندر بھی اگر نیک نیتی ہو، پہلے پوری کوشش کی گئی ہو، پھر نباہ نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی، تو یہ بھی یہ ہے کہ اس میں لازم نہیں ہے کہ نباہ نہ بھی ہو تو زبردستی جوڑ کے باندھ کے رکھو اور ماحول جو ہے گھر کا درہم برہم ہو رہا ہو، لیکن یہ ہے کہ طلاق بعض اوقات اسی کے اندر خیریت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے راستہ نکال دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ وسعت رکھنے والا ہے، حکمت والا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم نے حکم بھیجا تھا، وصیت کی تھی، تاکیدی حکم ان لوگوں کو بھی کہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور خود تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اہم بات یہ ہے، اندر پاکیزگی ہونی چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے، خدا خوفی ہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم یہ بات نہیں مانتے، تقوی کی طرف نہیں آ رہے، یہاں پر تکفرو کا مفہوم اس سیاق کلام میں معین کیجیے، شدید تاکید ہے اللہ کی کہ تقوی اختیار کرو، اور تم بات نہیں مانتے، تو پھر جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ یہ اعلان بیزاری ہے کہ پھر ٹھیک ہے، تم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہو، اس کی پاداش تمہیں مل کر رہے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، حمید ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تیسری مرتبہ آ رہا ہے ایک ہی رکوع میں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ بطور کارساز، بھروسے کے لیے اللہ کی ذات ہی کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، یعنی ملیا میٹ کر دے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور لے آئے کچھ اور لوگوں کو۔ یہ سلسلہ تخلیقات اللہ نے اس وقت جو مخلوق اس زمین پر پھیلائی ہے، اس سارے کی بساط ایک مرتبہ لپیٹ دے اور نئی مخلوقات لے آئے، وہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کوئی طالب بنے گا دنیا کے اجر و ثواب کا، اللہ کے ہاں تو دنیا کا اجر و ثواب بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ تم صرف دنیا ہی کے خواہش مند ہو، اللہ تعالیٰ دونوں تمہیں دینا چاہتا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ سب کچھ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ تو تمہاری کم ظرفی ہے کہ تم صرف دنیا مانگتے ہو اللہ سے، اسی لیے وہ دعا ہم نے پڑھی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے خزانے وہ لا انتہا ہیں، لا محدود ہیں، تو اس سے مانگو، وہ دنیا میں بھی خیر دے اور آخرت میں بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان پوری طرح قائم رہو عدل و انصاف پر، گواہی دیتے ہوئے اللہ کے لیے۔ ولو علی انفسکم، عدل و انصاف کی اہمیت یہاں پر جس شد و مد سے آ رہی ہے، حق بات کہنی ہے انصاف کی تم نے، ولو علی انفسکم، خواہ وہ انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، او الوالدین والاقربین، یا تمہارے والدین کے خلاف اور تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو، تم نے حق کا دامن، انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ان یکن غنیا او فقیرا، اور اگر کوئی شخص مالدار ہے یا محتاج ہے، فقیر ہے، فاللہ اولی بہما، تو اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے تم سے، تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان کا بہتر خیر خواہ ہے، ہم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الہویٰ، تو تم خواہشات کی پیروی نہ کرو، خواہش نفس کا اتباع نہ کرو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان فیصلہ کرنے چلا کسی مقدمے میں، اس نے کہا کہ ایک شخص تو امیر ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اب غریب ہے، اگرچہ اس میں حق تو انصاف کی بات تو یہ ہے کہ امیر جو ہے وہ اس کا موقف صحیح ہے اور غریب کا غلط ہے، لیکن اب یہ بیچارہ غریب ہے، چلو اس کی فیور میں کر دو فیصلہ۔ نہیں، یہ تمہیں حق نہیں دیا اللہ نے، تم نے عدل و انصاف کی بات کرنی ہے، بندہ فقیر ہے، غریب ہے، یہ نہیں دیکھنا۔
کس کو غریب رکھنا ہے، کس کو غنی کرنا ہے، کس کو دینا ہے، کس سے لینا ہے، یہ فیصلے اللہ کے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، تو تم خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا کہ تم پھر عدل و انصاف سے ہٹ جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم کج بیانی کرو گے، زبان کو موڑو گے یا کوئی بات چھپا اور بچا جاؤ گے، یعنی پوری بات حق کی اور انصاف کی کہنے کی بجائے کوئی توڑ مڑوڑ کے گول مول کر کے بات بیان کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اب یہ بڑا عجیب انداز ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اہل ایمان ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس لیے کہ ان اہل ایمان میں تو سب ہیں، کچے پکے بھی ہیں۔ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا زبان سے، اب وہ اہل ایمان کی اس ٹائٹل کے اندر وہ آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا۔ منافقین بھی اس ٹائٹل میں آئے ہوئے تھے۔ اصل مطلوب صرف زبان سے کلمہ پڑھنا نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، وہ تو پہلا قدم ہے اسلام میں داخلے کا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ دلی یقین حاصل ہو اللہ کی ذات پر، اس قرآن پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آخرت۔ تو پختہ یقین رکھو، آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ، پختہ یقین رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتاب جو اس نے نازل فرمائی تھی اس سے پہلے، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور جو یقین نہ رکھے، شیخ الہند نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، ومن یکفر، اور جو یقین نہ رکھتا ہو، زبان سے تو کلمہ پڑھ رہا یقین نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح کی حالت کفر ہے اللہ کی نگاہ میں، اس کا وہ تو دلوں کا حال دیکھ رہا ہے۔ ہماری مجبوری ہے کہ ہم زبان پر اعتبار کریں گے، اور دنیا میں فیصلے سارے قانونی اعتبار سے وہ زبان ہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ یہاں تو اس کو بھی مسلمان مانا جائے گا جو بھیس بدل کر آیا ہو، کلمہ پڑھ رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ہمیں نہیں معلوم، وہ دشمن کا جاسوس ہے، وہ ہندو ہے اصل میں، یہ سکھ ہے، اور لبادہ اوڑھ لیا، لیکن جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور ہمیں کوئی اور ثبوت نہیں ہے اس کے سکھ اور ہندو ہونے کا، تو ہم اس کو مسلمان مانیں گے۔ لیکن وَمَن یکفر بِاللَّهِ وَمَلَائِکَتِهِ، جو یقین نہ رکھتا ہو، اصل معاملہ اللہ کے ہاں یقین کی بنیاد پر ہوگا، یقین قلبی کی بنیاد پر۔ تو جو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر یقین نہ رکھے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ تو بھٹک کر بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، یہ اب حقیقت نفاق قرآن مجید میں اس طور سے بیان ہوئی، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ یہ اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان لائے، دل نے گواہی دی کہ یہ قرآن حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، جو باتیں ہیں حقیقت ہے، ایمان تو لے آئے، عملی تقاضے سامنے آئے، اچھا پھر اب یہ خرچ کرو، اب نکلو جہاد کے لیے، اب یہ کرو، اب نماز ہے، یہ پابندی ہے، اس سے رکو، اب عمل کے لیے تیار نہیں ہو رہے، عملی طور پر پسپائی ہو رہی ہے۔ ظاہراً اوپر سے وہ مسلمان ہیں، وینئر قائم ہے اسلام کا، اندر سے اندر ہی اندر پسپائی ہو رہی ہے۔ پھر کسی نے توجہ دلائی، پھر قرآن پڑھا، پھر احساس ہوا کہ ہم سے کمیوں کوتاہی ہوئی، پھر ایمان لائے، پھر آگے بڑھے، ثم کفروا، پھر کوئی سخت مطالبہ سامنے آ گیا، پھر قدم رک گئے، پھر واپسی کا سفر شروع ہو گیا، پھر نفاق کے پگڈنڈی کے اوپر چل پڑے۔ یہ ہے کئی مرتبہ اندر ہی اندر یہ کشمکش رہتی ہے، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر ایک سٹیج یہ بھی آتی ہے کہ وہ پھر کفر کے اندر ہی اور نفاق کے اندر ہی پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہوئے مجھے وہ مثال سامنے آتی ہے جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہو تو پہلے ایک دفعہ غوطہ کھاتا ہے، پھر کچھ ابھرتا ہے، پھر غوطہ کھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے، اور وہ پھر اس کی ڈیڈ باڈی ہی دریافت ہوتی ہے پھر وہاں سے۔ تو ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اصل میں ایمان سے نفاق تک کا سفر ہے، منافقت کا۔
ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی ان کو دکھائے گا سیدھا راستہ۔ بشر المنافقین، اب دیکھیے بات آ گئی، اے نبی ان منافقین کو اب بشارت دے دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اب کفر میں بہت آگے نکل گئے ہیں، اوپر سے بھی مسلمان ہیں۔ عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار، اسے دنیا میں مسلمان، آخری دم تک مسلمان تسلیم کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن ان منافقین کے لیے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ یہاں پر ہے اور ابھی آگے بھی آئیں گے۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، اے نبی ان منافقین کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ منافقین کا ایک اہم جرم کیا ہے اور نشانی کیا ہے؟ وہ لوگ کہ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، ان کی محبت کی پینگیں جو ہیں وہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں، کفار کے ساتھ ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ ان کے پاس ڈھونڈتے ہیں عزت اور قوت، اس کے لیے جاتے ہیں اپنا کنڈا مضبوط کرنے کے لیے، سہارے کی تلاش، عزت وہاں سے ملے گی، پروٹوکول وہاں پر جو دیا گیا وہ ہے کہ جو ساری زندگی کا ایک سرمایہ بن جاتا ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو کل کے کل صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ یہ ہے ایسے منافقوں کو اے نبی بشارت دے دیجیے عذاب علیم کی، سخت ترین دردناک عذاب کی، جن کا حال یہ ہے۔ اور ہمارے ہاں یہی سلسلہ چل رہا ہے، جو بھی ہمارے ہاں سر اوپر بیٹھتا ہے اس کی ساری کوشش ہوتی ہے کہ امریکہ کی گڈ بکس میں آئے، واشنگٹن وہاں کا دورہ ہو، آفیشل ہو، اور پھر جب مسئلہ ہوتا ہے بھاگتے ہیں ادھر ہی۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ تم پر یہ بات کتاب میں نازل کر چکا ہے اے مسلمانوں کہ جب بھی تم سنو ایسی باتیں کہ جہاں پر اللہ کی آیات کا کفر کیا جاتا ہو، انکار کیا جاتا ہو، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اللہ کی آیات کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہو، استہزاء کیا جاتا ہو، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ جس جگہ بھی دین کا مذاق اڑایا جائے اور اللہ کی اطاعت کی بجائے اللہ کی نافرمانی کی باتیں ہو رہی ہوں، ایسی محفل میں مت بیٹھو۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جو انٹلیکچول لیول آج کل جو سمجھا جاتا ہے، دانش کا ایک لیول، تو اس میں اندر جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے دین کے اوپر اور دینی اقدار کے اوپر حملے کیے جائیں اور اس کا استہزاء اور مذاق کیا جائے اعلیٰ انٹلیکچول لیول کے اوپر۔ یہ ہماری جو اکیڈیمیا ہے اس وقت، نام نہاد اکیڈیمیا، اس کا سارا یہی ہے، مطمع نظر اور ساری کوشش یہ ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کی یہ محفل میں مت بیٹھو، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور دوسری بات میں مشغول ہو جائیں اور یہ کام چھوڑ دیں۔ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، نہیں تو تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے۔ یہ تمہارا ایمان جو ہے اگر اندر ہے اس کا نور تو وہ زائل ہونا شروع ہو جائے گا اور وہی منافقت تمہارے اندر آ جائے گی جو ان میں ہے، اس لیے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یہ اصول ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو جمع کر دے گا، اکٹھا کر دے گا جہنم کے اندر، سب کے سب۔ دنیا میں منافق اور مسلمان ایک جگہ ہیں، منافق بھی مسلمان سمجھا جا رہا ہے، زبان سے وہ اقرار کرتا ہے، آخرت میں ان کا انجام کفار کے ساتھ ہوگا۔ الذین یتربصون بکم، اور یہ منافق جو ہیں اے مسلمانوں تمہارے بارے میں حالت انتظار میں ہیں۔ فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح مل جائے، قالوا الم نکن معکم، تو یہ کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یعنی ان کی کوشش یہ ہے کہ ادھر سے بھی کچھ نہ کچھ بنا کر رکھو اور ادھر سے بھی بنا کر رکھو۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو جائے، انہیں جو ہے وہ فتح مند ہوں، ان کا مقدر ہو جائے فتح، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، اس وقت وہ ان سے کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں گھیر نہیں لیا تھا، یعنی تمہیں ہم نے مسلمانوں سے بچایا، تمہارے مفادات کو ہم نے پروٹیکٹ کیا۔ یہاں پر أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ کا صحیح ترجمہ اب یہ ہوگا،
کہ ہم نے تمہارے مفادات کی یہاں حفاظت کی تھی، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں بچایا تھا مسلمانوں سے، یہ جو انتہا پسند ہیں اور دہشت گرد ہیں ان سے ہم نے بچانے میں تمہیں کردار ادا کیا تھا۔ وَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ تمہیں تو یہی نہیں معلوم کہ انتہا پسند کون ہے اور دہشت گرد کسے کہتے ہیں، وہ تو تم ان کے مفادات کے لیے ساری جنگ لڑ رہے ہو۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نہیں دے گا کافروں کو اہل ایمان پر کوئی راہ۔ آخری معاملہ جو ہے وہ مسلمانوں کی فتح پر انشاءاللہ منتج ہوگا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یہ منافق جو ہیں وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، اپنی دانش میں اللہ کو چکمہ دے رہے ہیں، وہو خادعهم، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے، ان کی رسی دراز ہو رہی ہے، یہ اور سخت سے سخت عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں، اور زیادہ لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کسل بندی کے ساتھ۔ آج تو بڑی غنیمت ہے، ہمارے لیے بڑی سہولت ہے، نماز نہ بھی پڑھو تو ہمارے اسلام اور ایمان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس وقت یہ تھا کہ منافقین کو، ان بیچاروں کو بھی نماز پابندی سے پڑھنی پڑتی تھی، اس لیے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو کافر سمجھے جائیں گے۔ تو اب مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل رکھنا ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو آتے تو ہیں نماز کے لیے لیکن بڑی کسل مندی کے ساتھ، کوئی آمادگی نہیں ہے، طبیعت نہیں۔ یراؤن الناس، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے اللہ کا مگر برائے نام۔ مذبذبین بین ذالک، یہ تو درمیان میں معلق ہیں کفر اور ایمان کے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ ہی مہر ثبت کر دے تو تم اس کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، دیکھیے دوبارہ وہی حکم آ رہا ہے، اہل ایمان کافروں کو دوست مت بناؤ مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ تمہاری اصل دوستی تو ہونی چاہیے ان کے ساتھ جو اللہ کے وفادار ہیں، جو اللہ کی کتاب کے وفادار ہیں، اللہ کے رسول کے وفادار ہیں، نہ یہ کہ جو کھلے دشمن ہیں اللہ کے، ان کے ساتھ دوستیاں اور تعلقات بڑھا رہے ہو، ان کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہو۔ لا تتخذوا الکافرین اولیاء دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر لے لو اللہ کا صریح الزام؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر اب الزام جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اب یہ سارے مضمون کا کلائمیکس، یقیناً منافقین جہنم اور دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یعنی سخت ترین عذاب کے مستحق ہوں گے یہ منافق۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ یہاں تو بہت سے مددگار ہیں، کشتی ڈولنے لگتی ہے اقتدار کی تو پھر بچانے کے لیے آ جاتے ہیں مددگار، وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، سوائے ان کے ہاں جن کو توبہ کی توفیق مل جائے اور وہ اپنی اصلاح بھی کر لیں، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے دامن سے چمٹ جائیں، اب وفادار بن جائیں خالص اللہ کے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، یہ ہے راستہ۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تب یہ لوگ مومنون کے ساتھی شمار ہوں گے، پھر یہ مومنین کے اندر ہیں، ساتھی ہیں ان کے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ عطا کرے گا مومنین کو اجر عظیم۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، بڑا عجیب انداز ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، کیا لینا ہے اللہ کو تمہیں سزا دے کر، عذاب دے کر؟ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے دامن رحمت کو تھامو، اور اس کے لیے اتنا آسان معاملہ ہے، اپنے خالق حقیقی، مالک حقیقی کا وفادار بنو، غلطیاں ہو جائیں توبہ کرو، سچی توبہ کرو، معاف کرنے والا ہے۔ کوہ احد
کہ اتنی ڈھیر ہو جائے غلطیوں کا، گناہوں کا، وہ معاف کر دے گا۔ ہمالیہ پہاڑ جتنی غلطیاں ہوں، سچی توبہ کرو وہ معاف کرے گا۔ وہ تمہیں عذاب دینا تو نہیں چاہتا، لیکن تم اگر زبردستی مستحق بنتے ہو عذاب کے تو بہرحال اس کا قانون ہے، اس نے ایک ضابطہ بنایا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور اس پر ایمان یقین رکھو، توکل کرو، تو اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کا کیا لینا۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ انتہائی قدردان ہے اور صاحب علم۔ آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، 5واں پارہ ابھی مکمل ہوا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔